بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملکہ سبا کی شادی کس پیغمبر سے ہوئی تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ سوال: فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو سب سے پہلے کس بدبخت نے اسے سجدہ کیا تھا؟ جواب: حامان نے، جو فرعون کا وزیر تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو لاش دفن کرنے کا طریقہ کس پرندے نے سکھایا تھا؟ جواب: کوے نے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے لیے محرم تھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام مردوں کی طرح اجنبی عورتوں کے لیے محرم نہیں تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ملک ہے جس میں ریلوے لائن نہیں ہے؟ جواب: وہ ملک افغانستان ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ ہند پہلے ہوگا یا دجال پہلے آئے گا؟ جواب: احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غزوہ ہند خروج دجال سے پہلے ہوگا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ کس نے پڑھی تھی؟ جواب: سب سے پہلے بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھی ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس امت میں سب سے پہلے حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے کس زوجہ محترمہ کی تصویر دکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو دکھائی تھی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کے 3 نام ہیں؟ جواب: انڈیا، بھارت، ہندوستان ایک ہی ملک کے 3 نام ہیں۔ سوال: یہ بتائیں کہ خواب میں سانپ کا نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: دشمن سے خطرے کی علامت ہے کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق ایک مسلمان شخص کے کتنے بچے فوت ہو جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا؟ جواب: 3 بچے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کے لباس کو پسند فرماتے تھے؟ جواب: سفید رنگ کے لباس کو پسند فرماتے تھے۔ قیامت کے دن ساری کائنات کو مادرزاد ننگا اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلے کس شخص کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں مبارک درخت سے کون سا درخت مراد ہے؟ جواب: زیتون کا درخت۔ سوال: کس نماز میں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟
جواب تہجد کی نماز میں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ جواب یمن سے آگ کا نکلنا۔ یہ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان محشر تک لے جائے گی جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جانور ہے جو اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا؟ جواب مچھلی اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ سوال یہ بتائیں کہ گھر میں سفید کبوتر کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب گھر میں سفید کبوتر کا آنا اچھے رشتے آنے کی نشانی ہے۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جن کو فرشتے نے آگ میں جا کر لباس پہنایا تھا؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال یہ بتائیں کہ کون سے چچا اور بھتیجا ایک ہی وقت میں پیغمبر تھے؟ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام چچا اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھتیجے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چچا اور حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے۔ سوال کیا قبر پر مرحوم کا نام اور تاریخ وفات لکھنا جائز ہے؟ جواب بدعت ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا انسان کون ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار تقوی ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے ہاتھوں دجال قتل ہو جائے گا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ سوال وہ کون سا شخص ہے جو قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ جواب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے۔ سوال حدیث شریف میں عورت کا زیور کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جواب حیا کو عورت کا زیور کہا گیا ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملکہ سبا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ملکہ سبا کا اصل نام ملکہ بلقیس تھا۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جنازے کی نماز کس نے پڑھائی تھی؟ جواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس سلسلے میں بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی، جبکہ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ خلیفۃ الرسول اور امام وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی، اور قرین قیاس بھی یہی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہوگی، کیونکہ بنو ہاشم اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کی اموات کی نماز جنازہ خلیفہ وقت اور والی شہر پڑھائیں۔ سوال چلے یہ بتائیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آنے والا عذاب کیا تھا؟
جواب قوم سمود یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بارے میں قرآن مجید میں کہیں چیخ کا عذاب، کہیں زلزلہ، کہیں صاعقہ اور کہیں طاغیہ کا ذکر ہے۔ لہٰذا ان تمام میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جب عذاب آیا ہوگا تو اولاً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے ایک چیخ ماری، اس چیخ کی وجہ سے زمین میں زلزلہ پیدا ہو گیا جس سے یہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں صبح شام دو بچے پیدا ہوتے تھے؟ جواب، واضح رہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح وہ بیٹوں کی شادی ان بیٹیوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسرے وقت بطن سے پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک بطن کی بیٹی اور دوسرے بطن کے بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں، اس لیے کہ یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ اسی طرح یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ان کی زندگی میں 20 بطن تک چلتا رہا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کے بچے پیدا ہو گئے تو بھائی بہن کا نکاح منسوخ ہو گیا اور بھائی بہن کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں میں نکاح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے درمیان یہ سلسلہ عبد المغیث نام کے بیٹے پر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حیات تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام زندگی میں آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد کی تعداد تقریباً 40,000 تک پہنچ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل وقاص کوئز کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔